اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچیے اگر آپ کو ایک رات دی جائے جس میں صرف چند گھنٹوں کی محنت کا انعام 83 سال کی عبادت کے برابر ہو، کیا آپ اسے چھوڑیں گے؟ اگر آپ کو ایک کانٹریکٹ دیا جائے کہ صرف ایک دن کی محنت پر آپ کو کروڑ روپے ملیں گے، تو کیا آپ کہیں گے چلو چھوڑو بعد میں دیکھ لیں گے؟ نہیں نا۔ لیکن افسوس، آج جب لیلۃ القدر آتی ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جب یہ قیمتی دن آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عید کی شاپنگ، نئے کپڑے، نئے جوتے، گھر کی صفائی، دوستوں سے گھومنے کا پلان، سوشل میڈیا پر مصروفیت، اور لیلۃ القدر جو ایک رات ہمیں جنت کی گارنٹی دلا سکتی ہے، اس کو ہم مزید ایک رمضان کی رات سمجھ کے گزار دیتے ہیں۔ کوئی سوشل میڈیا پر لگا ہوتا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ چل کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی کہتا ہے چلو 1-2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، باقی دیکھا جائے گا۔ لیکن جو سمجھدار ہے، جو عقل مند ہے، جو آخرت کا سوچتا ہے، وہ اس رات کا روٹین تیار کرتا ہے۔ وہ اس رات کو بہترین طریقے سے گزارتا ہے تاکہ ایک رات میں اپنی پوری تقدیر بدل سکے۔ آج ہم لیلۃ القدر کا بہترین روٹین سمجھیں گے، جسے فالو کر کے ہم اس رات کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی میں بدل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، بیچ والا مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر مگر عظیم سورہ نازل فرمائی جو صرف اسی رات کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات پوری طرح سلامتی والی ہوتی ہے صبح تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات ایک اچھا عمل کرے تو اس کا ثواب 83 ایئرز 4 منتھس تک، 80 پر 3 سال 4 مہینے تک عبادت کرنے کے برابر ملے گا۔ ایک بہت عظیم واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پاس ایک گفا غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آیا، ایک رات جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پہلا پیغام لے کر آئے اور فرمایا، اقرا، پڑھو۔ نبی نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا، اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے زور سے گلے لگایا اور یہ آیتیں پڑھی، اقرا بسمک ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہی عظیم رات تھی جو لیلۃ القدر کے نام سے مشہور ہوئی۔ مجھے بتائیے، اگر آپ کو جیل کی سزا ہونے والی ہو، لیکن آخری وقت پر آپ کو ایک آفر دی جائے کہ اگر آپ ایک کام کر لیں تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا، کیا آپ کو موقع گنوائیں گے؟ نہیں نا۔ جہنم سے آزادی کا وقت یہ آخری عشرہ ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ شاپنگ مالز بھر جاتے ہیں لیکن مسجد خالی نظر آتی ہے۔ عید کی تیاریاں میں لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ رات اتنی عظیم کیوں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہمیں اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آگے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیے اگر آپ اس رات کو عبادت میں گزار لیں تو اللہ آپ کو 83 ایئرز 4 منتھس کی عبادت کا اجر دے گا۔ اور سب سے بڑی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور امید کے ساتھ اس رات کی عبادت کرے، اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ رات صحیح گزر گئی تو پوری زندگی سنور سکتی ہے، لیکن اگر کھو دی تو شاید اگلی لیلۃ القدر ملے ہی نہ۔ اب چلیے اس رات کا بہترین روٹین سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ ہر رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف ضرور فرماتے ہیں۔ اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ دنیا سے توڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنا، گناہوں کا کفارہ اور مغفرت طلب کرنا۔ لیلۃ القدر کو پانے کا سب سے بہترین طریقہ، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں آخری کے 10 دن مسجد میں رہنا چاہتا ہوں، صرف اللہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہترین عمل ہے۔
لیکن آج ہم اعتکاف کو صرف بزرگوں کا کام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ رات پرسکون ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، صبح کا سورج بے نور ہوتا ہے۔ صرف 27 کی رات پہ ڈیپینڈ نہ کریں بلکہ پورے آخری عشرے میں عبادت کریں۔ جس دن لیلۃ القدر مل گئی سمجھ لو پوری زندگی سنور گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان میں آخری 10 دنوں کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29، 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ شاپنگ اور غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دے۔ عید کے کپڑے ضروری ہے یا جنت کی گارنٹی؟ ایک دن فیس بک اور واٹس ایپ بند کرنا مشکل ہے یا جہنم کا عذاب برداشت کرنا؟ صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی فیملی کی بھی فکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کو بھی عبادت کے لیے اٹھاتے تھے، ہم بھی اپنی ماں باپ بیوی بچوں کو اٹھائیں۔ لیلۃ القدر کا بہترین روٹین۔ چلیے ایک روٹین بناتے ہیں جو ہم آخری 10 دن فالو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مغرب کے بعد عبادت کا اہتمام کرو۔ جب مغرب کی اذان ہو تو بس ایک بات یاد رکھنا، آج کی رات دنیا سے نہیں صرف اللہ سے لگانی ہے۔ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، افطار کے بعد ہلکا سا کھانا کھانا، ٹھیک ہے، تاکہ رات بھر عبادت کے لیے فریش رہو، ٹھیک ہے۔ دنیا کے کام چھوڑو، فون سائڈ پہ رکھ دو اور صرف آخرت کا سوچو۔ عشاء اور تراویح لیلۃ القدر کا سب سے پہلا قدم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس سے پوری رات جگنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ صرف عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو لیلۃ القدر کا ثواب مل سکتا ہے انشاءاللہ۔ نوافل اور تہجد، ایک رات جو زندگی بدل سکتی ہے۔ کم از کم 8 یا 12 رکعت نوافل پڑھو۔ تہجد کا وقت ضائع مت کرو، یہ سب سے قیمتی وقت ہے۔ اگر ہو سکے تو سجود کو لمبا کرو کیونکہ اللہ سب سے قریب سجود میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اس رات میں ایک سجدہ بھی کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو پگھلا دیتا ہے۔ دعا کر کے اپنی تقدیر بدل لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں جو مانگو وہ ملتا ہے۔ اس رات کی بہترین دعا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے پوچھا اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا دعا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ سوچئے جس رات اللہ ہر چیز لکھ رہا ہے، اگر ہم نے اس رات اپنی تقدیر میں مغفرت اور جنت لکھوا لی تو کیا ہی بات ہے۔ اپنی زندگی کی سب سے بڑی چیز مانگو، جنت کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، اپنی فیملی کے لیے دعا کرو، روتے ہوئے اللہ سے مانگو کیونکہ جو رویا وہ کبھی نقصان میں نہیں رہا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اپنی روح کو روشن کرو، کم از کم سورہ القدر، سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھو۔ قرآن کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرو، اگر ہو سکے تو صرف 15-20 آیت پر تدبر کرو لیکن دل سے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھنے کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ آپ سوچئے لیلۃ القدر میں یہ اجر کتنا بڑھ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، استغفر اللہ 100 بار پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار، درود شریف 100 بار، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اس رات میں ایک بار بھی دل سے استغفر اللہ کہتے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب فجر کا وقت آ جائے تو بس ایک کام کرو، ایک بار اللہ سے کہتے رہو یا اللہ مجھے لیلۃ القدر کا اجر عطا فرما۔ اگر آپ نے یہ رات صحیح گزاری تو مبارک ہو، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ رات ہر سال آتی ہے لیکن اللہ نے ایک آخری موقع دیا ہے۔ اگر یہ 10 دن گزر گئے تو کیا گارنٹی ہے کہ اگلا رمضان ملے گا؟ آج فیصلہ کر لو، یا تو ہم یہ 10 دن دنیا میں مزے اور شاپنگ میں گزار دیں یا پھر اللہ کی مغفرت حاصل کر کے اپنی تقدیر بدل لیں۔ اللہ ہمیں اس عظیم وقت کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق